سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع میرے ذہن میں کچھ اور تھا لیکن چونکہ جمعے کی بات اور دعا کی شروع ہو گئی تو آج اس پر اہم بات کو تھوڑی سی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے صحیح بات کرنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی. آمین کے. دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار کہلایا گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی کا نام آئے وہی سب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں کیونکہ ہم ایک دفعہ اللہ کے نبی پر درود بھیجیں گے اللہ کتنی مرتبہ ہم پہ درود بھیجے گا؟ کتنی مرتبہ بھیجے گا؟ 10. یہ حدیث یاد کر لیں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. ہم اللہ کے نبی پر ایک مرتبہ درود بھیجیں گے اللہ 10 دفعہ رحمتیں بھیجیں گے. اب درود بھیجنے کا مطلب الگ ہے. ہم اللہ کے نبی پر درود بھیج رہے ہیں تو کیا مطلب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی پر رحمت بھیجنے کی. اس کا مطلب ہے ہماری طرف سے درود بھیجنا. اور اللہ جب درود بھیج رہا ہے تو اس کا مطلب ہے رحمت بھیجنا. اور اللہ ہم پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ 10 مرتبہ اپنی رحمتیں برسائے گا. اور یہ وہ عمل ہے جو فرشتے بھی کرتے ہیں اور اللہ خود بھی کرتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اللہ کے فرشتے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یعنی وہ کیسا عمل ہوگا اللہ خود کرتا ہے اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے. اور جتنے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے ہیں جو طواف میں لگے ہوئے ہیں جو ستاروں کے نظام میں لگے ہوئے ہیں جو زندگی موت میں لگے ہوئے ہیں جو کھیتی کے نظام میں جو جانوروں کے نظام میں جو انسانوں کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں جو یونیورس کے سارے نظام چلا رہے ہیں بیٹھ کر کوئی کیا نظام کوئی کیا نظام. ان سب کا ایک کام مشترک ہے. کام تو سب کے کہ وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں جب اللہ بھی بھیجتا ہے اور نبی بھی بھیجتا ہے تو یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو صلو علیہ تم بھی تو درود بھیجا کرو وسلموا تسلیما اور سلام بھیجا کرو. تسلیمہ کا مطلب بہت زیادہ. اور یہ وہ عمل ہے جو بہت زیادہ کرنے کا ہے کیونکہ درود بھیجنا یہ ذکر کا ایک باب ہے. It's a chapter of ذکر. It's a kind of a ذکر. It's one of the highest kind of ذکر. تو یہ وہ ذکر ہے جو اللہ کے فرشتے اور مسلمان مشترک کرتے ہیں. اور ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. نماز کے بارے میں بہت عمل ہے. یہ نہیں کہ نماز بہت زیادہ پڑھو کیونکہ سارے دن تو بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ بھی نہیں کہا سارے دن قرآن بہت زیادہ پڑھو قرآن بھی بہت سارے دن تو نہیں پڑھ سکتا. یہ بھی نہیں کہا زکوٰۃ بہت زیادہ دو کیونکہ تو سال میں ایک ہی دفعہ ہے. یہ بھی نہیں کہا حج بہت زیادہ کرو کیونکہ تو ایک ہی دفعہ اللہ کے نبی نے کیا ہے. لیکن ذکر ایسا عمل ہے اللہ فرما رہے ہیں کثیرا بہت زیادہ کرو. اور اللہ نے جب ایمان والوں کی صفات قرآن مجید میں بیان فرمائی تو فرمایا کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ سورۃ الاحزاب کہ وہ مومنین کی خاص صفات کیا ہیں؟ اللہ کا بہت ذکر کرنے والے بندے اور اللہ کی بہت ذکر کرنے والی بندیاں. مسلمان مرد اور عورتیں یہ ہیں مسلمان کے علاوہ. اور ذکر میں اعلیٰ ترین کون سی چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ تو ہے. درود شریف ہوتا ہے. تو جمعے کا دن ہے درود شریف کا دن ہے. اللہ کے نبی پر درود بھیجنا اور جو اللہ فرشتے بھی بھیجتے ہیں. درود شریف کے جو فضائل ہیں جو برکتیں ہیں وہ بے انتہا. اللہ تعالیٰ زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں گے. اللہ رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے. اللہ مال میں برکتیں عطا فرمائیں گے. اللہ کاموں کو آسان فرمائیں گے. درود شریف کی برکت سے کام آسان ہو جاتے ہیں. تو اس کو اپنا ورد بنائے خاص طور پہ جمعے کے دن. اور گھروں میں نشید وغیرہ لگاتے ہیں نا تو درود شریف کی کوئی نشید لگا دیا کرے بچے بھی سنیں. میں نے گھر میں ماحول بنایا الحمدللہ. میں بچوں کو کہتا ہوں آج کون سا دن ہے بھائی؟ کہتے ہیں جمعہ. تو پھر خود شروع ہو جاتے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماحول ہوتا ہے.
وہ جمعرات کی رات سے صبح اسکول چھوڑتے ہوئے ان کو لے کے آتے ہوئے ان کو پتہ لگا آج جمعہ ہے، مسلمانوں کی عید ہے، مقدس دن ہے، اللہ ہمارے ایک ہفتے کے گناہ تیار کرنے کو بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کو سننے کو بیٹھے ہیں، بابرکت دن اللہ نے عید عطا فرمائی۔ تو اس دن خاص مسلمان مسجد جا کے اپنے ایمان کو تازہ کریں گے، قرآن و حدیث کی باتیں سن کے اپنے دل کو منور کریں گے، عمل کے لیے تیار ہوں گے، سارے مسلمان جمع ہوں گے، ایک جگہ جمع ہو کے آپس کی محبت، آپس کی اخوت، آپس کا تعلق، we will form a community, we will be a community۔ اور کیا مطلب جمع ہونے کا؟ ایک دوسرے کے دکھ درد کا خیال ہو، یعنی ہم جمع ہو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا چلے گئے، ابھی جمع ہو ایک دوسرے کو، ہاں حمید صاحب کیا حال ہے، اکبر صاحب کیا حال ہے، جیسا خیر ہے، کوئی مسئلہ وسئلہ تو نہیں ہے، اور گھر خیر ہے، کوئی مسئلہ ہوگا نہیں جی میرا تو مسئلہ ہے، میں کیویں حل کرا تھوڑا مسئلہ، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ یہ ساری باتیں دیٹس اے کمیونٹی، یہ مقصد ہے اجتماعات کا، ورنہ تو گھر میں جمعہ پڑھ لیتے، ورنہ تو چھوٹی مسجد میں پڑھ لیتے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جمعہ جتنی بڑی مسجد میں پڑھا جائے اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کا بڑا اجتماع، تو اجتماع کیا کوئی لڑائی کرنے جانا ہے؟ وہ آپس کی کمیونٹی شو کرنی ہے، وہ مل کے بیٹھتے ہیں، محبت، مودت، ایک دوسرے سے تعلق، ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس مسجد میں، یعنی کون سی مسجد؟ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، حالانکہ اعتکاف جو سنت موقدہ ہے وہ تو 10 دن ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ میں اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، اس سے زیادہ مجھے محبوب یہ ہے کہ میں کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرنے جاؤں۔ مسجد میں نفل کا وقت ہے، تلاوت کا وقت ہے میرا، اور کسی کی حاجت آ گئی، مسلمان ہے غیر مسلم ہے، انسان ہے، جانور ہے، اور میں اس کی حاجت پوری کرنے چلا جاؤں، یہ 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف سے بہتر ہے۔ تو یہ ہے کمیونٹی کا مقصد۔ تو بات ہو رہی تھی دعا پہ کہ جمعے کے دن کیا قبول ہوتی ہے جی؟ دعا۔ اچھا دعا جو ہے نا، اس کے بہت سارے آداب ہیں، اس کو مومن کا اسلحہ کہا گیا ہے، اس کو مغز کہا گیا ہے۔ دعا مخ العبادہ، عبادت کا it's the brain of your body, it's the brain of worship۔ تو ہر چیز برین سے چلتی ہے نا، یعنی اگر انسان کے اندر کوئی ڈسیبلٹی آتی ہے اس کا تعلق برین سے ہوتا ہے، اگر انسان کے اندر کوئی مزاج میں چڑچڑاہٹ آ رہی ہے، اسکل there's any kind of deformation in any part of his body is because of his brain۔ تو اللہ دعا کو کہہ رہے ہیں مخ العبادہ، یہ برین ہے، اس کا مطلب دعا کتنی اہم چیز ہے۔ پھر دعا دعویٰ ہے، ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعا خالص کس کے لیے جی؟ اللہ کے لیے۔ یہ بار بار اللہ نے کہا دعا خالص اللہ، یہ دعا ایسا حق ہے جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیا جا سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ دوسرے مذاہب ہیں ان میں ہمیں فرق یہ ہے وہ کسی اور سے بھی دعا مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے۔ The Christians have 3 gods, Jews also, Hindus have thousands and thousands and thousands, they can't even count themselves how many gods they have۔ تو ان کے لیے دعا مانگنے کی جگہ بہت ساری ہیں۔ دعا عبادت کا مغز اس لیے ہے کہ یہ مسلمانوں کی انفرادی نوعیت ہے، توحید، کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے، اس لیے دعا کو کیا کہا؟ مخ العبادہ۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید کو کسی نے دیکھا، ہارون الرشید کی ایک حاجت تھی، اس کے گھر میں ایک مسئلہ تھا، بیچارے کا نہیں ہو رہا تھا، تو ایک مرتبہ نا وہ ننگے پیر اور کپڑے بھی ایسے بیٹھے ہوئے رات کے، اور ننگا سر، اس زمانے میں ننگا سر کوئی نہیں رہتا تھا، وہ عزت کی علامت تھی، ہر ایک نے غلام رہتے تھے ننگے سر ننگے پیر، وہ بھاگے جا رہے مسجد کی طرف، اور جا کے یوں کر کے اللہ سے رو رو کے دعا کر رہے ہیں۔ ہارون الرشید اس وقت پوری دنیا کے 3 بر اعظموں کا بادشاہ تھا، 3 بر اعظموں کا، 3 کانٹیننٹس۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ دنیا کے بادشاہ کو دیکھو کس طرح آسمان کے بادشاہ کے آگے لگاؤ، اس کے آگے عاجز ہے، کچھ نہیں اس کے پاس، وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اب یجیب المضطر اذا دعا، اللہ نے فرمایا کہ وہ مضطر جو ہوتے ہیں نا، مضطر عربی میں اضطرار کا مطلب ہے مجبور، ضرر، اور ضرر عربی میں کہتے ہیں تکلیف کو، جب کوئی تکلیف میں ہو، someone is harmed, someone is in trouble and problem۔ تو مضطر کا معنی جب آدمی سخت ترین تکلیف میں ہو، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو سخت تکلیف میں ہو اور اس پہ دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں، قرض میں آگے اب دنیا میں کوئی اس کی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں ہے، کاؤنسل نے بھی جواب دے دیا، بینکس بھی نہیں کر رہے، دوست بھی نہیں کر رہے، اولاد نہیں ہو رہی، 10 سال ہو گئے ڈاکٹروں کو دکھا لیا، سب کچھ بھی نہیں ہو رہا جی، اور گھر میں مشکل آ گئی، جھگڑا آ گیا جی، بیماری آ گئی، ایسا بیمار، ڈاکٹروں نے کہا بھائی جواب دے دیا، سب نے کہا وی کین ہیلپ یو، یو ڈن۔
اور یہ بندہ پس گیا نا, مطلب ساری دنیا کے دروازے کھٹکھٹا لیے, ساری دنیا کے لوگوں کو دیکھ لیا. He is utilize all means and modes which you could. کچھ نہیں ہو رہا. اللہ فرما رہے اس حالت میں, جب یہ بندہ اس حالت میں محتاج ہو گیا ہے, مجھے بتاؤ تو ذرا, امن سورہ عنکبوت 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے, امن یجیب المضطر, کون ایسے آدمی کی پکار کو سنتا ہے, اور صرف سنتا نہیں ہے, وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے, وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تکلیف کو دور نہیں کرتا, تمہیں زمین کے لیڈر بنا دیتا ہے. وہ جو آدمی مرا ہوا تھا, دنیا کا بیکار آدمی تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے امام بنا دیا. اللہ کی طرف رجوع کرنے سے, اللہ کا ہو جانے سے, اللہ سے دعا مانگنے سے. تو بھئی یہ دعا ہے. دعا کی قبول ہونے کے 4-5 مطلب ہیں. کتنے جی یاد رکھنے آپ نے. اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ میں دعا قبول کرتا ہوں, جمعے کے دن قبول کرتا ہوں, اور کس وقت جی, کوئی اور وقت بتائیں کس وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ مغرب, ٹھیک ہے, مغرب سے پہلے کوئی وقت بڑا اہم ہے. اور جی سفر میں دعا قبول ہوتی ہے ماشاءاللہ, اور بیماری میں دعا قبول ہوتی ہے, اور سحری میں, روزے, سحری کے وقت خاص, اور روزے میں ماشاءاللہ کبھی بھی روزہ رکھ کے دعا قبول ہوتی ہے. اچھا جی, فرض نماز کے بعد, یہ بڑی اہم ہے, فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان میں, ہم تو پہنچتے ہیں اس وقت جب 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں. ابھی ذرا 2 منٹ پہلے پہنچ جائے کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے, 1 منٹ بھی وہ ہاتھ اٹھا لے, اذان اور اقامت کے درمیان. پھر حرم میں, عمرے میں, حج میں, پھر بارش میں, مختلف موقع ہیں. اب بات یہ ہے کہ جمعے کے دن, اب بات یہ ہم کہہ رہے ہیں, ہم تو روز مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی مجھے 1 ملین پاؤنڈ مل جائے, وہ تو مل نہیں رہا. میں نے تو سب ٹائموں میں دعا کر لی, مجھے تو 1 ملین پاؤنڈ نہیں مل رہا, پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. نہیں, دعا ہو رہی ہے قبول. دعا قبول ہونے کے 4-5 مطلب ہیں. لیکن دعا ایسی چیز ہے جیسے بچہ نا ماں سے ضد کرتا ہے, اور ماں ایسی ہے کہ بچے پر واری نہیں آ رہی ہے, لیکن وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا, دانت سارے ختم ہو گئے, بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چاکلیٹ کھانی ہے, باقی جو 1 دانت رہ گیا وہ بھی ختم ہو جائے گا, اب وہ نہیں دے سکتی. تو ہم بچے کی طرح, ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے ہماری زندگی کیا ہے. اللہ نوز. ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ 1 ملین پاؤنڈ دے دے, 1 ملین پاؤنڈ دے دے. اللہ کو پتہ ہے اس کو 1 ملین پاؤنڈ دوں گا خراب ہو جائے گا, مسجد بھی نہیں آئے گا, الٹے سیدھے کام کرے گا, اللہ نہیں دے گا. تو دعا کی قبول ہونے کا پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا ہے جی. ایسی بیوی مانگی جو میں جو کہوں مان جائے, بس میں بولوں کھڑی ہو جاؤ کھڑی ہو جائے, میں بولوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے, یہ بھی مل گیا. پھر کس کو ملتا ہے؟ اچھا, دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا جو مانگا وہ تو نہیں ملا, اس سے اچھی کوئی اور چیز مل گئی. آپ نے مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ جی مجھے یہاں پر گھر مل جائے گا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور گھر دے دیا, بڑے اچھے لندن میں دے دیا. جو مانگا وہ نہیں ملا, کچھ اور اس سے اچھا مل گیا. اب وہ ہو سکتا ہے آپ کو لگے وہ اچھا نہیں, اللہ کیا وہ زیادہ اچھا ہو. بعد میں 10 سال بعد پتہ لگے کہ اوہو میں وہاں گیا تو میرے لیے کتنی اپرچونٹیز کھل گئیں, یہاں تو نہیں کھلتی. اسٹوڈنٹ نے دعا کی اللہ تعالیٰ جی مجھے مانچسٹر یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے, اس کو نہیں ملا, برمنگھم میں مل گیا, اس کو بعد میں پتہ لگا وہ تو پروفیسر بن گیا, وہ تو ٹاپ انجینئر بن گیا. تو اس وقت اس کو نہیں پتا وہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ زیادہ بہتر تھا, اللہ اس سے اچھی چیز دیتا ہے. نمبر 3, اللہ اس کی وجہ سے اس پر آنے والی کسی آفت کو ہٹا دیتا ہے. اس کو نہیں پتا تھا کہ میرا کوئی بچہ مرنے والا ہے, میرے گھر میں یا کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی میرے پر. وہ دعا جو زیادہ کرتا تھا اس سے وہ مصیبتیں ہٹتی چلی گئی. پتہ تو نہیں لگ رہا, آخرت میں پتہ لگے گا اللہ مصیبتیں ہٹا رہے. تیسرا کام. چوتھا کام, اللہ دنیا میں کچھ بھی نہیں دیتا, اللہ اس کی دعا کو پریزرو کرتا ہے آخرت میں. اور کتنا, ایسے جیسے مالی پودا لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کم سے کم 70,000 ٹائمز, کم سے کم it's like 700,000% اللہ اوپر بڑھاتا ہے اور پودا لگاتا چلا جاتا ہے. تو جنت میں جب ہم جائیں گے اور جب مسلمان مومن دیکھے گا کہ میری دعا سے جنت میں اتنا ملا ہے تو وہ خواہش کرے گا ہائے دنیا میں کاش کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. دنیا میں کیا کرنا ہے, گاڑی مل گئی وہ تو خراب ہو جائے گی, 5 سال 10 سال چلا لیا, BMW مل گئی, کیا کر لیا میں نے, بعد میں یاد بھی رہتا. ہم اس طرح ہنستے ہیں جیسے بچہ ہنستا ہے نا ایک کھلونا ملنے سے, وہ ہنستا ہے ناچتا ہے, وہ مجھے دنیا مل گئی, ہم کہتے ہیں بچہ ہے پاگل ہے. تو جو سمجھدار جس کو دنیا کی حقیقت معلوم ہے, the reality of the world, if someone is getting overjoyed on some worldly asset he gets,
وہ آدمی ایسے ہی دیکھ رہا ہوں پاگل اتنا ہنس رہا ہے, اتنا ہنسنے کی کیا بات ہے اس میں, دنیا ہے نہ. دنیا کے بہت زیادہ ملنے پر بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے, خوش ہونا نیچرل ہے, بہت زیادہ خوش اللہ نے کہا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, دنیا ملنے پر بہت زیادہ خوش بھی نہیں ہونا. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, دنیا کی کوئی چیز چلی جائے تو ایسا نہیں ہو جانا کہ دنیا اندھیری ہو گئی, دنیا کا نقصان ہے, ختم ہو جائے گا, اللہ پھر دے دے گا, کوئی مسئلہ نہیں, نہیں تو آخرت میں مل جائے گا. تو دعا کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے جی قبول ہونے کا؟ کہاں پر ملنا؟ نہیں, دعا قبول ہوتی سب سے اچھی کون سی ہے, کہاں ملتا ہے؟ آخرت میں. تو 4 طریقے دعا قبول ہونے کے, یا تو جو مانگا وہی مل گیا, نمبر 2 جو مانگا وہ نہیں, اس سے اچھی کوئی اور چیز مل گئی جو اللہ کے آپ سے اچھی ہے, نمبر 3 کوئی آزمائش کوئی مصیبت ہٹ گئی, گناہ معاف ہو گئے, نمبر 4 وہ دعا پریزرو ہو گئی, آخرت میں آپ کو جا کے مل گئی. یہ دعا قبول ہونے کا. تو دعا ہر وقت کرنے کی چیز ہے, اور دعا کے لیے ضروری نہیں ہے وضو ہو, آپ خوشبو لگا کے مسجد میں بیٹھے ہوں, بس یو آر گوئنگ ان ٹریفک and you see the traffic is stuck, so we want to do, oh come on, this is hopeless traffic, this is hopeless system. what اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ اللہ سے دعا کرنا شروع کر دو, چلو سبحان اللہ الحمدللہ, اللہ جی یہ ٹریفک میں آسانی فرما دے, اللہ مجھے جانا ہے, اللہ دل میں شروع ہو جاؤ. اس کو کہتے ہیں تعلق مع اللہ, befriending with اللہ, هذا هو الولایہ, یہ ہے اللہ کی ولایت. دل میں اللہ سے, کسی کو سامنے والے کو نظر ہی کوئی نہیں آ رہا, آپ نے اللہ سے تعلق جوڑا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ جی یہ میری ٹریفک کھول دیں, کرو کام, ترقی نہیں ہو رہی آپ کی, یو گاٹ اے جاب اینڈ یو وانٹ اے پروموشن, یو آر گیٹنگ, اللہ تعالیٰ جی پروموشن کرا دیں, اللہ پلیز, اللہ سے روز مانگ لیا, اللہ جی میری اولاد ہے, اللہ کو نیک بنا دے, اللہ اطاعت گزار بنا دے, اللہ ان کو کامیاب بنا دے. آئی ایم گوئنگ فار اے ٹیسٹ جاب, جسٹ pray 2 rakat before every test, every job, every big project, just pray 2 rakat, pray to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah please make me successful in the project, and then use all the tools, use all the intellect, use all the means and modes, or your education, وہ منع نہیں ہے, لیکن اللہ سے مانگ کر. اگر ٹائم نہیں ملا, when you started a project, somebody gave you, اللہ تعالیٰ جی میرا کام آسان کرتے, گھر میں داخل ہوئے, اللہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں, میرے گھر کو جیسے آپ نے قرآن میں فرمایا سکون کی جگہ بنا دے, اللہ تعالیٰ جی میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا, اللہ جی ہمارے محبت پیدا کر دے, اللہ تعالیٰ, اللہ ہم دونوں کو سمجھ عطا فرما دے. کوئی کام نہیں ہو رہا, کوئی رشتہ داروں میں مسئلہ پڑ گیا, کوئی بھی مسئلہ آ گیا, اللہ تعالیٰ جی وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, خدا دست بکار دل پیار, ہاتھ لگا ہو کام پہ, دل لگا ہو یار سے, اور یاری ہو اللہ تعالیٰ سے. اللہ ان اولیاء اللہ, اللہ کرے اللہ کے دوست, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ آگے کا خوف نہ پیچھے کا غم, اللہ ایسا بنا دے. جب ہر وقت اللہ سے لگا ہوگا نا, اللہ کے ہاتھ میں دے دیے. ایک بزرگ تھے, وہ ہر وقت خوش, کوئی بھی کام ہو جائے تو خوش رہتے تھے, کبھی کوئی لگ گیا کسی نے تو خوش رہتے. کہتے ہیں آپ ہر وقت خوش کیوں ہیں؟ کہتے ہیں میں خوش کیوں نہ ہوں جب دنیا میں ہر کام میری مرضی سے ہوتا ہے. عجیب بات کر رہے ہیں آپ, کوئی خدا ہے آپ کی مرضی سے کام ہوتا ہے؟ کہا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے, تو دنیا میں ہر کام کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ میری مرضی سے. جو بھی کام ہو رہا ہے میں راضی ہوں, اللہ نے کیا ہے نا, میں راضی ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہاتھ میں ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں, بعض لوگ یہ الٹا مطلب لیتے ہیں, صوفی خواہ کو بن جاتے. مطلب یہ اپنا سارا زور لگانا, اپنی محنت, اپنا جو پروفیشنلزم ہے, یو یوز آل دیٹ, اس کے بعد جو کام ہو جائے انجام اللہ پہ چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ جی جو کرنا تھا بہتر ہو گیا. اس سے زیادہ خوش کون آدمی ہوگا؟ تو بھئی دعا کی عادت ہم بنا لیں. آخری بات کر رہا ہوں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعا. یہ جو ٹائم آپ لوگوں نے خود بتائے, نماز کے بعد دعا, نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہے نا, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, یہ جائز ہے. اب ہم بیٹھے ہوتے ہیں, کنڈکٹر آواز لگائے گا, کم آن دا بس از گوئنگ, تو ہم بولیں گے نہیں, بھائی غلط ہے. امام منگوائے پھر بھی ٹھیک ہے, کبھی نہ منگوائے پھر بھی ٹھیک ہے, دونوں طریقے صحیح ہیں. صحیح, اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے. امام منگوائے نہ منگوائے, آپ دعا کریں. امام 5 منٹ کی کر رہے ہیں, آپ نے 1 منٹ کی کر کے چلے جائیں. امام نے 1 منٹ کی آپ کو 5 منٹ کی کرنی ہے, آپ 5 منٹ کی. دعا کو دعا سمجھیے, میرا اللہ کا تعلق ہے. there is no middle man in that. امام اس لیے کراتا ہے, آپ کو سکھانا آتا نہیں ہے بس. there is no middle man, it's me and my Allah, no one be between me. اسی طرح رات کو سونے سے پہلے دعا, سارے دن کا ایک محاسبہ کریں, آج دن میں کون سے اچھے کام ہو, الحمدللہ, اللہ تھینکس یو. کوئی برا کام ہو, اللہ معاف فرما دے, نقد کے نقد معاف کر دے. صبح اٹھیں, اصبحنا واصبح الملک للہ, اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم. اللہ تعالیٰ جی یہ دعا مسنون دعا ہے, اللہ اب یہ میرا دن شروع ہو گیا, آج اس دن کی خیر مانگتا ہوں, میرے جاب, میری عمل, میری فیملی, میرے سارے کاموں کو اچھا کر دے. وفتحہ, اللہ میں فتح مانگتا ہوں, I seek you victory and success. ونصرہ, اللہ your support.
ونور اللہ آپ کا نور میرے دن میں عطا فرما دے، وبرکت اللہ برکت، ہدا اللہ گائیڈنس اللہ مجھے گائیڈ کرے، میرے دن کے سارے اچھے دین دنیا کے سارے اچھے کام اچھے ہو جائیں. That's it. You're always in dua, you always have a Wi-Fi connection, 24-hour strong connection with Allah subhanahu wa ta'ala. That makes your heart very lively and close to Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے میں نے کہا جمعے کا دن ہے، عصر سے مغرب خصوصی پوری جمعے کا دن دعا کا دن ہے، دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اللہ رد نہیں کرتا. زیادہ امکان یہ ہے جو علماء کا قول ہے کہ عصر سے مغرب سے پہلے جس دکان پہ بیٹھے ہیں کہیں بھی بیٹھے ہیں دعا کریں، اور عادت بنائیں اپنی زندگی میں دعا کو پڑھنے کی. نہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعا مانگنے کی، فرام یور ہارٹ ان یور اون لینگویج اللہ سے مانگے. ہاں اس کو سیکھنے کا طریقہ یہ کہ رسول اللہ کی دعائیں، قرآن کی دعائیں تھوڑی سیکھتے رہیں تاکہ ہمیں دعا مانگنا بھی تو آ جائے. اگلے ہفتے زندگی رہی تو انشاءاللہ اس پر مزید کچھ بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.